قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے قد سمع اللہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ المجادلہ کی پہلی آیت کے اندر حق تعالی شانہ شاہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ تعالیٰ نے سن لیا قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی بات کو جو اپنے خاوند کے بارے میں اے نبی آپ سے گفتگو کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ پیش کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کے آپس کے تکرار کو اور گفتگو کو سن رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ عورت ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے خاوند تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنگ احد میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، غزوہ خندق اور احزاب میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بوڑھے تھے۔ 85 سال کی عمر میں فلسطین کے اندر زمانہ خلافت عثمانیہ کے اندر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی۔ آج حضرت خولہ بنت ثعلبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، میرے خاوند نے مجھ سے زہار کر لیا ہے۔ اور زمانے جاہلیہ سے ایک بات چلتی آ رہی تھی کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کے خاوند نے اس کے ساتھ زہار کر لیا ہے تو اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا، نکاح کے ٹوٹنے کا ذریعہ اور سبب سمجھا جاتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے مطابق بتا دیا اس عورت کو کہ اس سلسلے میں جو خاوند نے آپ کے ساتھ زہار کیا ہے، میرے اوپر کوئی حکم نازل نہیں ہوا، میرے اوپر کوئی حکم نازل نہیں ہوا اس بارے میں کہ اس بارے میں اب کیا حکم ہے۔ لہذا جو ترتیب چلتی آ رہی ہے اسی ترتیب کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا اور فرمایا کہ اس صورت کے اندر تو طلاق واقع ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ الفاظ ذکر فرمائے تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو انصاریہ صحابیہ ہیں وہ کہنے لگیں وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے محبت بھرے الفاظ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کہہ رہی ہیں۔ ان کا اور ان کے رب کا عشقیہ تعلق تھا، محبت والا تعلق تھا، اور جن کا تعلق گہرا ہوا کرتا ہے وہی الفاظ اپنی زبان سے کہا کرتے ہیں۔ یوں ارشاد فرمایا یا رسول، ہر چیز کے بارے میں حکم آ گیا، اس کے بارے میں حکم کیوں نہیں آیا؟ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بات کو آج حق تعالی شانہ ضرور پورا فرما دیں گے۔ چنانچہ یہ تکرار ہو ہی رہا تھا کہ حق تعالی شانہ نے آیات نازل فرمائیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زہار کا حکم بھی اسی موقع پہ نازل فرما دیا۔ زہار کیا ہے؟ زہار میرے عزیزو یہ ہوتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو کسی محرم عورت کے جسم کے ساتھ، بدن کے ساتھ، یا بدن کے کسی ایک عضو کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے آج کے بعد تم مجھ پر ایسے ہو جیسے مجھ پر میری ماں ہے، یعنی خاوند ایسے یوں کہہ رہا ہے جیسے میں اپنی ماں کے قریب نہیں جا سکتا، میرے لیے اپنی ماں کے قریب جانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے آج کے بعد میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ یہ طلاق کے الفاظ جو ہے زمانہ جاہلیت سے چلتے آ رہے تھے۔ اس کی اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، بہت ساری اس کی اقسام ہوتی ہیں۔ تو زہار یعنی اس طرح کے خاوند کے الفاظ کے کہنے کو یوں سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ مثل بیوی ماں کے بن چکی ہے اور ماں کے قریب بیٹے کے لیے آنا جائز نہیں، لہذا اب اس خاوند کے لیے بھی بیوی کے قریب آنا جائز نہیں ہے، لہذا اب نکاح ٹوٹ گیا۔ یوں ایک ترتیب چلتی آ رہی تھی زمانہ جاہلیت سے، لیکن حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عشقیہ گفتگو فرما رہی ہیں اور یوں کہتی ہیں وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے بارے میں حکم آ گیا، خولہ کے بارے میں حکم کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو پسند کر کے قرآن مجید میں بھی ذکر فرما دیا اور پھر زہار کا حکم بھی تبدیل کر دیا اور فرمایا 4 مہینے کے اندر اندر اگر خاوند اپنی بیوی کو بیوی بنا کے باقی رکھنا چاہتا ہے تو 4 مہینے کے اندر اندر کفارہ ادا کر لے اور پھر اس خاوند کے لیے اپنی بیوی کے قریب جانا بالکل جائز ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔
कफारा क्या है कि एक गुलाम को आज़ाद कर दिया जाए या फिर 60 रोज़े रखे जाएं, और अगर 60 रोज़े रखने की भी हिम्मत ना हो तो 60 मिस्कीनों को, गरीबों को, फ़कीरों को 2 वक़्त का खाना खिला दो, और फिर उसके बाद जिस वक्त ये कफारा अदा कर लो, अब खावंद का अपनी बीवी के करीब जाना बिल्कुल जायज़ हो जाएगा और तलाक भी वाक़ई नहीं होगी। और अगर 4 महीने इन अल्फाज के कहने के बाद, याद रखिएगा, इन अल्फाज के कहने के बाद अगर ये 4 महीने ऐसे ही गुजर गए और खावंद ने अपनी बीवी के साथ कोई रुजू नहीं किया, कफारा अदा नहीं किया, और उसके बाद 4 महीने गुजर गए, तो 4 महीने के गुजरने के बाद फिर तलाक बाइन वाक़ई होती है। यानी खामद और बीवी के दरमियान में अब ताल्लुक जो इज़्दिवाजी था, निकाह वाला ताल्लुक था, वो ख़त्म हो गया है, अब निकाह बाकी नहीं रहा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ज़िहार का ये हुक्म नाजिल फरमा दिया। ज़िहार के हुक्म के अंदर ये सारी तफसील बयान कर दी। कुर्बान जाइए, हज़रत खौला बिन्त सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वजह से ज़िहार के अंदर भी मेरे अजीज़ों इस कदर तफसील आ गई और ज़िहार के अंदर भी इस कदर गुंजाइश निकल आई कि खावंद अगर अपनी बीवी को गुस्से की हालत में ये अल्फाज भी कह दे, अंत अली कज़हरी उम्मी, कि आज के बाद तुम मुझ पर ऐसे हो जैसे मुझ पर मेरी माँ, यानी वो ये बात जहन में रख के कह रहा है, जैसे मेरे लिए मेरी माँ हलाल नहीं है, ऐसे ही आज के बाद तुम भी मुझ पर हलाल नहीं हो। तो उसके बाद 4 महीने के अंदर अंदर अगर वो कफारा अदा कर दे तो उसकी बीवी बाकी है, और कफारा अदा करने के बाद खावंद के लिए अपनी बीवी के करीब जाना भी बिल्कुल जायज़ हो जाएगा। और अगर 4 महीने वैसे ही गुजर गए और उसने रुजू नहीं किया, कफारा अदा नहीं किया, तो 4 महीने के बाद खुद ब खुद तलाक वाक़ई हो जाएगी और निकाह बाकी नहीं रहेगा। ये सारी तफसील जो नाजिल हुई, यह हज़रत खौला बिन्त सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गुफ्तगू की वजह से, उनके जज्बात के इजहार करने की वजह से नाजिल हुई। इसलिए हज़रत खौला बिन्त सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, मैं हुजरे में मौजूद थी, मैं साथ मौजूद थी, लेकिन इस कदर वाज़े अल्फाज में उसकी बात मुझे सुनाई नहीं दी। लेकिन कुर्बान जाइए हक़ तआला शानहू पर, जो आसमानों पर भी मौजूद, हज़रत खौला बिन्त सालबा की आवाज़ को सुन रहा था। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, अचानक अपनी सवारी से नीचे उतरे और एक बूढ़ी औरत सामने मौजूद है, और वो आपको नसीहतें करती रही करती रही करती रही करती रही। काफी देर खड़े होने के बाद जिस वक्त उस बूढ़ी औरत ने जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ा और उसके बाद अपनी सवारी की तरफ आए, तो दोस्तों ने पूछा, सहाबे किराम ने पूछा कि ये बूढ़ी औरत कौन थी कि जिसके लिए आप सवारी से नीचे उतरे और इतनी देर तक उसकी गुफ्तगू सुनते रहे। फरमाया कि ये वो औरत है कि जिसका जिक्र सूरतुल मुजादला की पहली आयत क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, इस आयत मुबारका में मौजूद है। यह आयत खौला बिन्त सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है कि जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कर दिया है। फरमाया, खुदा की कसम, अगर ये पूरी रात भी मुझ फारूक आजम को खड़ा होने के लिए कह देती तो फारूक आजम के लिए पूरी रात भी खड़े होकर इनकी गुफ्तगू करना कोई मुश्किल अमर नहीं था।